اللہ نے یہ دنیا بنائی، یہ تم بھی مانتے ہو، اور اللہ نے اگر یہ دنیا بنائی ہے تو اس اللہ کی دنیا میں اس اللہ کی مرضی کے خلاف غیر مسلم آئے کہاں سے؟ اگر غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب تمہارے اللہ میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر تمہارے اللہ میں اوقات ہے تو سیدھے سیدھے مسلمان بنا کے پیدا کرے نا۔ تمہارے اللہ میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ مسلمان بنا کے پیدا کر سکے۔ پہلے تم ہندو پیدا ہوتے ہو، بعد میں تمہاری مسلمانی ہوتی ہے، بعد میں تمہاری سنت ہوتی ہے، بعد میں تمہارا ختنہ ہوتا ہے، تب تم کلمہ پڑھتے ہو، تب تم اسلامک ہوتے ہو۔ اس کے پہلے تم کہاں ہو؟ سچائی کو سویکار کرو۔ سچائی کو سویکار کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، اتنا گٹس ہونا چاہیے، اتنی اوقات ہونی چاہیے، اتنا آتم وشواس آپ کو صرف ہندوؤں میں، بھارتی پرمپراؤں میں، ویدک پرمپراؤں میں ہی ملتا ہے، انیتھا کہیں اور نہیں ملے گا۔ جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے؟ یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا، کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن۔ سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن، تو میڈیکلی اچھا ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا، ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں، اور اس سے یہ پتا چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے۔ دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس، کئی بیماریاں ہو سکتی۔ اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈز کے چانسز کم ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نہیں پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس، جو پروٹیکشن نہیں رہے گا، اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، انہوں نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی، زہر، آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے۔ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے۔ مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ، بھگوان، ایشور، اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق، اپنے اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم۔ تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا۔ اس کے بعد اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں۔ اگر صحیح چیز سکھاتے ہیں تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے، ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بت پرستی کرنے لگے، وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم، جو غلط ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ means going from one track to the other which is wrong۔ صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، پھر اس کے والدین، اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے، اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس، صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم، انگریزی میں کہیں گے ریورٹ۔ اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے۔ صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم، ریورٹ۔ اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں